ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک بار پھر اردو ادب کے حوالے سے آج ہم کچھ ان باتوں پہ نظر ڈالیں گے، خاص طور پہ اردو ادب کی بہت خوبصورت سی کتابیں جن میں قارئین کا فقدان نظر آتا ہے۔ کتابیں، ناولیں ابھی بھی آ رہی ہیں مگر لوگ پڑھنے کے روادار نہیں ہیں۔ آج کی خوبصورت سی شام، اردو ادب اور کتابوں کے نام۔ یہ بات تو اب بہت پرانی ہو گئی ہے۔ اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، فیس بک اور مائکرو بلاگنگ کے اس دور میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا، اچھی کتابیں نہیں لکھی جا رہی یا اچھے لکھنے والے ختم ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر کبھی کتابوں کی دکان کا چکر لگے تو نظر آئے گا کہ شیلف اردو کی نئی کتابوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخر کوئی تو انہیں پڑھ رہا ہے، انہیں ناشر اتنا خرچ کر کے کتابیں کیوں چھاپتے اور کتب فروش بھی یہ کتابیں منگوا کر کیوں شیلفوں پر سجاتے ہیں۔ سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ برس اردو میں کئی اہم کتابیں سامنے آئیں جنہوں نے پڑھنے والوں کو اپنے سحر میں گرفتار کیے رکھا۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کا خوب تذکرہ ہوتا رہا اور لوگ پوچھتے رہے کہ یہ کتاب کہاں سے ملے گی۔ گویا سوشل میڈیا نے کتابوں کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان پر بجٹ میں اضافہ کیا اور لوگوں نے کھل کر ان کی خوبیاں اور خامیاں بیان کی۔ ان کتابوں میں حیرت انگیز طور پر کئی ناول بھی شامل ہیں۔ ناول ایک طویل صنف ہے جسے لکھنا مصنف کی زبردست قوت ارادی کی دلیل ہے، کیونکہ عام سے عام ناول بھی مہینوں نہیں بلکہ سال ہر سال کی محنت سے لکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناول پڑھنا بھی آسان کام نہیں، کیونکہ آج کی مصروف زندگی میں 300-400 صفحے کا ناول شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 2-3 ہفتے اس کی نظر کر دیے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ سال گزشتہ میں ہمارے سامنے کئی اہم ناول آئے جن کے ادیبوں کی فہرست میں چند نئے ناول نگاروں کے نام بھی شامل ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: منطق الطیر جدید، مستنصر حسین تارڑ کا شمار اردو کے سب سے زودنویس ادیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ 50 سے زائد کتابیں اور درجن کے لگ بھگ ناول لکھ چکے ہیں۔ ان کا تازہ ترین ناول منطق الطیر جدید ہے۔
جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اس ناول میں 12ویں صدی کے عظیم فارسی صوفی شاعر فرید الدین عطار کی شعرائے پاک مثنوی منطق الطیر سے استفادہ کیا ہے۔ منطق الطیر قدیم خود شناسی کے سفر کی داستان ہے، جبکہ منطق الطیر جدید میں تارڑ صاحب نے پنجاب کی مقامی صوفیانہ روایات کو موضوع بنایا ہے۔ کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں اسلامی صوفی روایات کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے طبقات کی تعلیمات کو بھی روشناس کرایا گیا ہے، اور یوں 5 دریاؤں کی سرزمین کی امتزاجی خصوصیات اجاگر ہو کر سامنے آئی ہیں۔ تاہم بہت سے مقامات پر ناول کا بیانیہ طویل فلسفیانہ اور صوفیانہ مباحث کی وجہ سے خشک ہو کر رہ گیا ہے، جس سے کہانی کہیں دور رہ جاتی ہے، اور کتاب منطق الطیر کے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کے بجائے نثر کی دلدل میں پھڑپھڑاتی رہ جاتی ہے۔ 2018 میں آنے والا ایک اہم ناول آمنہ مفتی کا پانی مر رہا ہے۔ آمنہ مفتی معروف ادیبہ ہیں اور ٹیلی ویژن کے لیے کئی مقبول سیریز تحریر کر چکی ہیں۔ یہ ان کا تیسرا ناول ہے۔ ناقدین نے اس پر بات کرنے کے لیے جادوئی حقیقت نگاری، فینٹیسی اور سیریلزم جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ہمارے خیال سے ناول کو ان درآمد شدہ اصطلاحات کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں بیان کردہ مافوق الفطرت واقعات ویسے ہی ہماری مشترکہ داستانوی ثقافت کا حصہ ہیں۔ یہ واقعات کیا ہیں؟ ناول میں ایک نہیں بلکہ 2 بار آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے۔ آدم خور میمنے اور کچھوے دندنا رہے ہیں، جہاں چوہے سانپوں کا شکار کرتے ہوں، جہاں عورتیں ایسے بچوں کو جنم دے رہی ہیں جن کے آدھے دھڑ انسان اور آدھے مچھلی کے ہیں۔ اس ناول کی دنیا میں حویلیوں کی بنیادیں سانپوں کی بامبیوں پر قائم ہیں، جہاں ایک درخت پر لاکھ پرندوں کا بسیرا ہے، اور جہاں شہروں اور دیہاتوں کے بیچوں بیچ ایسے نوگو ایریزا قائم ہیں، جہاں جس نے بھی قدم رکھا اس کی جان اور ہوش و حواس کی سلامتی کی ذمہ داری مصنفہ کی نہیں ہے۔ اس تمام تر سحر آلود فضا کے باوجود ناول آج کے دور کے جیتے جاگتے مسائل پر مبنی ہے۔ پانی کے ذخائر میں تیزی سے ہونے والی کمی تو ناول کے مرکزے میں موجود ہے۔ انسان کی حرص، زمین کی حرص، زر کی حرص اور جنس کی حرص اس کے دوسرے بڑے موضوعات ہیں۔ اختر رضا سلیمی غزل کے معتبر شاعر تھے، لیکن انہوں نے اچانک غزل کا قلمدان چھوڑ کر ناول نگاری کا کی بورڈ سنبھال لیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ناول کا شاعر بحر، زمین، ردیف اور قافیے کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے، اور اس کے لیے شعر کے پیرائی میں اپنی بات کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جندر اختر کا دوسرا ناول ہے۔ اس سے پہلے جاگے ہیں خواب میں کے ذریعے وہ لوگوں کو چونکا چکے ہیں۔ جندر ہندکو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پن چکی ہے۔ یہ ناول ارسطو کے 2500 سال قبل قائم کردہ وحدت زمان اور وحدت مکان کے اصول کی عمدہ پیروی کی مثال ہے۔ ناول کے آغاز میں ایک جندروی جندر کا رکھوالا کردار کہانی سنا رہا ہے، جسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس جندروی کی زبانی ہمیں اس کی اپنی کہانی ملتی ہے، جو رفتہ رفتہ اس کی اپنی موت سے آگے بڑھ کر بدلتی ہوئی تہذیب و ثقافت اور پرانی قدروں کی موت کا نوحہ بن جاتی ہے۔ اس مختصر سے ناول میں اختر رضا سلیمی نے جس مہارت اور سہولت سے بڑے موضوعات کو گرفت میں لیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے شاعری کر کے غلط فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنی بات کہنے پر قادر ہو گئے ہیں۔ کاشف رضا صحابی ہیں اور 4 درویش اور ایک کچھوا ان کا پہلا ناول ہے۔
یہ ناول پہلے اجمل کمال کے رسالے آج میں چھپا تھا، بعد میں چند تبدیلیوں کے ساتھ الگ سے بھی منظر عام پر آ گیا۔ یہ بیان کردہ ناولوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اسے مابعد جدید ناول کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ناول نگار نے فلسفیانہ انداز اختیار کیا ہے اور تکنیک اور زبان کے نت نئے تجربے بھی کیے ہیں۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے انیس اشفاق کا ناول پری ناز اور پرندے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں مایہ ناز افسانہ نگار نیئر مسعود کے مشہور افسانے طاؤس چمن کی مینا کی کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اردو میں ایک تجربہ کیا گیا تھا جب سریندر پرکاش نے منشی پریم چند کے ناول گودان کے ایک کردار بوری کو لے کر اس پر افسانہ لکھا تھا، لیکن افسانے پر ناول لکھنے کی یہ پہلی مثال ہے۔ پری ناز اور پرندے میں انیس اشفاق طاؤس چمن کی مینا کی فلک بوز بلندیوں کو تو نہیں چھو پائے، تاہم اس افسانے کے شائقین کے لیے یہ ناول خاصے کی چیز ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ پروفیسر علیم کی گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب تک کئی مکینک اس پر سر کھپا چکے تھے، مگر نقص کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ علیم صاحب کے دوست پروفیسر صدیق نے انہیں اپنے بہنوئی کے گیراج کا پتہ دے کر کہا تھا کہ وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حال ہی میں ان کا تبادلہ شہر میں ہوا تھا۔ راستوں سے ناواقفیت کی وجہ سے گیراج تلاش کرنے میں انہیں دقت پیش آئی۔ خدا خدا کر کے وہ اس تک پہنچ ہی گئے۔ گاڑی ایک طرف لگا کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھیں، ہر گاڑی پر کام ہو رہا تھا۔ پروفیسر کچھ دیر تو تجویز کے عالم میں کھڑے رہے، پھر جب کسی نے ان پر توجہ نہیں دی تو قریب کھڑے ایک نوجوان مکینک کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جو ایک عجیب سے نمونے کی گاڑی کا بونٹ اٹھائے بہت انمہاک سے اپنا کام کر رہا تھا۔ ارے میاں، ہمیں گاڑی ٹھیک کرانی ہے۔ اس مکینک نے ان پر سرسری نگاہ ڈالی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولا، دفتر سے پرچی بنا لے، کوئی مکینک دستیاب ہوا تو ابھی آپ کے ساتھ بھجوا دیں گے۔ مکینک نے بات ادھوری چھوڑ کر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ علیم صاحب ہیں؟ پروفیسر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، میں آپ کا نالائق طالب علم نعمان ہوں، وہ مسرت سے بولا۔ اگلے لمحے وہ اسے پہچان چکے تھے، وہ اسے بھول بھی کیسے سکتے تھے؟ پروفیسر صاحب کی نگاہوں کے سامنے 12 سال قبل پیش آنے والا ایک تکلیف دہ واقعہ گھوم گیا۔ انہوں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ نعمان نے اپنا کام وہیں چھوڑا اور پروفیسر صاحب کی گاڑی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے پروفیسر صاحب کی گاڑی کا بونٹ کھولتے دیکھ کر ایک دو مکینک دوڑے چلے آئے، مگر اس نے ان دونوں کو واپس بھیج دیا۔ نعمان نے پروفیسر صاحب کو قریب ہی ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے نعمان کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ اب اتنے برسوں بعد نعمان سے پروفیسر علیم کی اچانک ملاقات ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ منہ موڑ کر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اسے ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے تھے۔ پروفیسر صاحب دیکھ رہے تھے کہ نعمان بڑی محبت سے ان کی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک مکینک بھی اس کی مدد کو چلا آیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب وہ رزق حلال کما رہا ہے، کسی غلط صحبت کا شکار تو نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد نعمان ان کی طرف آیا۔ سر، گاڑی میں کچھ کام رہ گیا ہے، اسے میرا ساتھی دیکھ لے گا۔ آپ میرے مہمان ہیں، کھانا میرے ساتھ کھائیں گے، اس نے بہت اپنائیت سے کہا۔ علیم صاحب نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ احترام سے انہیں پکڑ کر ایک صاف ستھرے کمرے میں لے آیا۔ جب واش روم سے ہاتھ منہ دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے آیا تو مکینک بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تم یہاں کام کرتے ہو؟ اس کے بدلے ہوئے خلیے کو دیکھ کر علیم صاحب نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ سر، یہ گیراج ابا جی کا ہے، میں کبھی کبھار چکر لگا لیتا ہوں، یہ کہہ کر مسکرایا اور انٹرکام پر کسی کو کھانا لانے کو کہا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو رہی، مگر ماضی کی کسی بات کا ذکر نہیں ہوا۔ نعمان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے علیم صاحب کے دل پر جمی کدورت کسی حد تک دور ہو گئی۔
گاڑی کا کام مکمل ہونے کے بعد علیم صاحب نے جب اجرت پوچھی تو نعمان نے صاف لفظوں میں کہتے ہوئے پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ گیراج ہمارا اپنا ہے، میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ سے پیسے لوں۔ اس نے علیم صاحب کی ایک نہ چلنے دی اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر ہی دم لیا۔ اگلے دن پروفیسر صدیقی نے انہیں فون کیا، ارے صاحب آپ تو وہ شخص نکلے جس کا تذکرہ برسوں سے ہمارے خاندان میں ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے جوش سے کہا۔ علیم صاحب یہ سن کر حیران ہوئے۔ میرا بھانجا نعمان کبھی آپ کا شاگرد رہا ہے۔ انہوں نے تصدیق چاہی۔ علیم صاحب نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ یوں کریں کہ شام کو میرے گھر آئیں، صدیقی صاحب نے کہا۔ علیم صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ شام کو علیم صاحب پروفیسر صدیقی صاحب کے پاس موجود تھے۔ جب نعمان کا ذکر آیا تو علیم صاحب نے بنا لگی لپٹی رکھے صدیق صاحب کو بتایا کہ اس لڑکے کو انہوں نے زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچانا چاہا، مگر اس نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ صدیقی صاحب کو مایوس دیکھ کر علیم صاحب نے بات بدلتے ہوئے کہا، صدیقی تمہارا بھانجا مکینک بہت اچھا ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس نے یہ ہنر سیکھ لیا اور اب اپنے والد کا گیراج سنبھال لے گا۔ یہ سن کر پروفیسر صدیقی مسکرا دیے اور بولے، مگر وہ تو کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ علیم صاحب نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی آئے گا، خود پوچھ لینا، پروفیسر صدیقی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد نعمان بھی وہاں آ گیا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ علیم صاحب کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ سر، جب انکل نے مجھے بتایا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو میں دوڑا ہوا آیا۔ میری خوش قسمتی ملاحظہ کریں کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آج ایٹامک انرجی کمیشن سے بلاوا آ گیا ہے، اس نے اپنے استاد کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ علیم صاحب ہکا بکا اسے دیکھے جا رہے تھے۔ پروفیسر صدیقی نے کھنکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولے، آپ کا شاگرد امریکہ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ وہ بہت سے اداروں کی جانب سے اس کام کی پیشکش ہوئی، مگر یہ اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ شکر ہے اسے ایٹامک والوں نے بلا لیا، ورنہ یہ تو آج کل دن بھر ایک نئی قسم کی گاڑی بنانے میں جتے رہتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے باتوں باتوں میں اس کے گیراج میں کام کرنے کی وجہ بتا دی۔ علیم صاحب کو بھی وہ عجیب و غریب گاڑی یاد آ گئی۔ ماموں، آج اس گاڑی میں آپ کے گھر آیا ہوں، نعمان نے مسکرا کر صدیقی صاحب سے کہا۔ نعمان کے جانے کے بعد صدیقی صاحب نے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ اس دن جب نعمان ہال کے پاس سے گزر رہا تھا تو کسی لڑکے نے اس پر جملے کسے۔ یہاں تک بات رہتی تو نعمان برداشت کر لیتا، مگر جب اس نے آپ کا مذاق اڑایا تو نعمان سے برداشت نہ ہوا اور وہ اس لڑکے پر پل پڑا، اور اس دوران انگریزی کے استاد نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی تو ان دونوں میں سے کسی کا ہاتھ اس کے چہرے پر جا لگا اور خون بہنے لگا۔ نعمان کو اس وقت صدمہ پہنچا جب سب کی ہمدردی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ نعمان کا ساتھ دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ کی بلا تحقیق سفارش پر اسے ہنگامہ کرنے کے جرم میں کالج سے نکال دیا گیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا۔ اور یہ سب سننے کے بعد علیم صاحب بہت خوش بھی تھے، اور ایک غلط فہمی کی وجہ سے افسردگی نے بھی انہیں گھیرا ہوا تھا۔ سامعین کرام، یہ چھوٹی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے نعمان کا مستقبل بھی برباد ہو سکتا تھا۔ اپنے دلوں میں محبت، اخوت اور بھائی چارہ ہمیشہ قائم رکھیے۔ اپنا، اپنے اہل خانہ کا، دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔
साउंड इंजीनियर बरकत खान।